دوستو انسانی حقوق کی تاریخ پر ہماری بات چیت جاری ہے اور اس سلسلے میں اب ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اجرت کے حق پر بات کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پے ہے یا جو تنخواہ ہے، مزدوری ہے، وہ ٹائم پر ہی ادا کی جائے۔ اگر آپ نے ڈیلی بیسس پر کرنا ہے تو اسے ٹائم پر کریں، اگر ویکلی کرنا ہے تو وہ بھی ٹائم پر کریں۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا دشمن ہوگا۔ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ دشمن ہوگا اس کا۔ وہ 3 آدمی کون ہوں گے؟ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر عہد کیا اور اس سے پھر گیا۔ دوسرا وہ جس نے آزاد کو بیچ کر اس کا مول کھایا، اور جس نے مزدور سے پوری محنت لی اور پھر اس کی اجرت ادا نہ کی۔ اب ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کتنی سخت بات آئی ہے۔ سورہ اعراف ہے، آیت 85 ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ تو ناپ تول کی بات آئی تو اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں چھین سکتے۔ تو اسی طرح جیسے مزدور کی محنت کا حق نہیں لے سکتے، اور اسی طرح یہ حق بھی آپ کسی سے بھی نہیں لے سکتے۔ ایک اور حدیث ہے، مزدور کی اجرت طے کیے بغیر اس کو کام پر نہ لایا جائے۔ پہلے آپ نے اجرت طے کرنی ہے، اور یہ وہ اجرت ایسے نہ ہو کہ وہ مجبور اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کی جو اجرت صحیح بنتی ہے اس کی محنت کی، وہ طے کر لیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، تو یہ بھی اسی حق پر ہے کہ کسی کا آپ حق نہیں چھین سکتے، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے ناپ تول کی شکل میں ہو، چاہے محنت کی شکل میں ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور UDHR آرٹیکل 23 ہمیں کیا بات کر رہا ہے؟ یہ تک وہی بات کر رہا ہے جو حدیث میں آیا یا قرآن میں آیا۔ ہر شخص کو کام کاج روزگار کے آزادانہ انتخاب، کام کاج کی مناسب و معقول شرائط اور بے روزگاری کے خلاف تحفظ کا حق ہے۔ ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لیے مساوی معاوضے کا حق ہے۔ ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب و معقول معاوضے کا حق رکھتا ہے، یہی بات حدیث میں آئی ہے، جو خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہو، اور جس میں اگر ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جا سکے۔ آرٹیکل 23 وہی بات کر رہے جو ہمیں احادیث میں نظر آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے کارکنوں کا کام ہلکا کیا اس کو ترازو میں اجر ملے گا۔ اب آپ نے کوئی مزدور لے آئے یا آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر آپ اس کا کام کم کریں گے اور اجرت اس کو وہی دیں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اب آرٹیکل 24 دیکھیں UDHR کا، ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے۔ یہ آرٹیکل کہہ رہے اور یہی بات حدیث کہہ رہی ہے۔
جس میں کام کے گھنٹوں کی حد بندی اور تنخواہ کے علاوہ مقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اور آپ کے جسم پر آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا تم پر حق ہے۔ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ آپ کے جسم کا آپ پر بھی حق ہے تاکہ آپ آرام کریں، اور آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے کہ آپ ان کو بھی وقت دیں۔ تو جو ہم بات کرتے ہیں فیملی ورک لائف بیلنس کی، یہ وہ بات ہے۔ اور دیکھیں UDHR کیا کہہ رہا ہے۔ آرٹیکل 25 UDHR کا کہہ رہا ہے ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے، جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی امارات شامل ہیں، اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بڑھاپا یا ان حالات میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔ یہ مزدوروں کا حق ہے۔ ہماری جو بات چیت ہے انسانی حقوق پر وہ جاری رہے گی، اور اسلام اور انسانی حقوق پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔